بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصیغہ کا باب نمبر 11 ہے، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم 5 صیغوں کے بارے میں تفصیل سے سمجھیں گے۔ دیکھیں اس میں جو پہلا صیغہ ہے وہ لکھا ہے فداراتم۔ یہ جو فداراتم ہے صیغہ جمع مذکر حاضر اثبات فعل ماضی معروف محموز اللام اور باب فاعل سے ہے۔ اداراتم تھا، فا آنے کی وجہ سے حمزہ وصل ساکت ہو گیا۔ دیکھیں اس کا مادہ ہے دال، را اور حمزہ۔ یہ وہی ہے جس کو حضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ محموز اللام ہے۔ اور یہ جو فداراتم ہے نا، یہ فا تو خیر ایک الگ حرف ہے، اصل میں یہ لفظ اس طریقے سے ہے تدارأتم، باب اس کا آتا ہے تفاعل، اور صیغہ کون سا ہے؟ صیغہ یہ جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف کا ہے۔ اب اس میں یہ ہوا کہ آپ نے اتحر اثاقل، یہ والا آپ نے اس کے اوپر قانون جاری کرنا ہے کہ تا کو آپ نے دال کے ساتھ تبدیل کر دینا ہے اور دال کا دال کے اندر آپ نے ادغام کر دینا ہے اس قانون کے تحت۔ جب آپ نے ادغام کر دیا تو پھر شروع میں جو ابتدا تھا وہ ابتدا بالسکون یہ محال تھا، لہذا آپ شروع کے اندر حمزہ وصلی مکسور لے آئے تو آپ نے اس کو اس طریقے سے پڑھ دیا ادارأتم۔ پھر جب اس کے اوپر فا آیا ہے تو فا آنے کی وجہ سے جو حمزہ وصلی تھا یہ والا یہ گر گیا، تو پھر پیچھے یہ بچا فدارأتم۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے باب تفاعل بنایا ہے جبکہ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ تو باب افاعل سے ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو دیکھیں باب افاعل یہ کوئی مستقل باب نہیں ہے، ہوتا یہ باب تفاعل ہی ہے۔ البتہ اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں اتحر اور اثاقل یہ والا قاعدہ جاری ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ باب افاعل وجود کے اندر آتا ہے، مگر حقیقت کے اندر باب افاعل کوئی باب نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا صیغہ دیکھیں لنفذوا، صیغہ جمع مذکر غائب اثبات فعل ماضی معروف مضاف باب انفعال سے ہے۔ اس پر لام تاکید داخل ہوا تو حمزہ وصل گر گیا تو لنفذوا ہو گیا۔ دیکھیں جو لنفذوا ہے لام تو الگ ہے، اور اس کا پہلے مادہ دیکھ لیں، اس کا مادہ آتا ہے فا ضاد اور ضاد، یہ اس کا مادہ ہے۔ اب یہ صیغہ اصل کے اندر کیا تھا؟ فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ اصل میں تھا ان فضوا، ان فعلو کے وزن کے اوپر، ان فتح ان فتح ان فتحو کے وزن پر۔ تو اس میں ہوا یہ کہ ضاد کا ضاد کے اندر ادغام کر دیا تو یہ بن گیا ان فضو۔ اب یہ صیغہ اس طریقے سے بن گیا۔ جب اس کے شروع میں لام تاکید کا آیا ہے تو چونکہ اس کا جو حمزہ ہے حمزہ وصلی ہوتا ہے، لہذا حمزہ وصلی درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے گر گیا تو پھر پیچھے یہ کیا بچا؟ لنفذوا بچا۔ تو یہ صیغہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ آگے چلیں، اگلا صیغہ ہے استغفرتا۔ حمزہ استفہام آنے کے باعث حمزہ وصل ساکت ہو گیا اور حمزہ وصل کے بجائے حمزہ مفتوحہ آ جانے سے صیغہ میں اشکال پیدا ہو گیا۔ اصل صیغہ استغفرتا ہے، تو باب اس کا استفعال ہے، بہت آسان صیغہ ہے، استغفر یستغفر استغفارا، غین فا را، یہ اس کا مادہ ہے۔ تو اصل میں یہ کیا ہے؟ استغفرتا ہے۔ تو جب اس کے شروع میں حمزہ استفہام کا آیا تو یہ حمزہ استفہام کا قطعی ہوتا ہے، اس کے آنے کی وجہ سے یہ جو حمزہ وصلی ہے یہ گر گیا تو پیچھے کیا بچا؟ استغفرتا بچا۔ اب یہ صیغہ آسان ہو گیا ہے، وگرنہ اس کو استغفرتا اگر اس کو حمزہ استفہام کا نہ سمجھ میں آئے تو پھر صیغہ کے اندر اشکال پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا صیغہ دیکھیں تظاہرون، باب تفاعل سے صیغہ جمع مذکر حاضر اثبات فعل مضارع معروف ہے۔ تتظاہرون تھا، تظاہر یتظاہر، تقابل یتقابل۔ اس کے اوپر قاعدہ کون سا جاری ہوا ہے؟ اس کے اوپر تائے مضارعت والا قاعدہ جاری ہوا ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ تا مضارعت والے قاعدہ میں اگر دو تا اکٹھی ہو جائیں، جیسا کہ ایک تو تا ہوگی نا باب تفاعل کی اور ایک تا آ جاتی ہے مضارع کی، تو تا مضارعت والے قاعدے سے جو مضارع والی تا ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، تو یہ تتظاہرون سے بچ جائے گا تظاہرون۔ تو یہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگلا سے یہ دیکھیں لتکملوا، اچھا اس میں آپ نے جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ امر نہیں ہے بلکہ یہ جو مضارع کا صیغہ یہ اصل میں تکملون، اصل میں یہ ہے اکمل یکمل اکمال، تو اسی سے یہ تکملون تکرمون کے وزن کے اوپر ہے۔ اچھا پھر یہ تکملون سے لتکملوا کیسے ہو گیا؟ تو دیکھیں یہ جو لام ہے یہ لام کئی ہے، اور لام کئی کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، تو ان مقدر ہونے کی وجہ سے اس نے آخر سے جو نون اعرابی ہے وہ گرا دیا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ان ہے یہ نصب دیتا ہے اور حالت نصبی کا اظہار کس طریقے سے ہوتا ہے؟ آخر سے جو نون اعرابی ہے وہ گر جاتا ہے، تو یہ اس طریقے سے بنا ہے لتکملوا، شروع میں لام لام امر کا ہے، اس کے بعد ان مقدر ہونے کی وجہ سے آخر سے نون گر چکا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ باب افعال سے صیغہ جمع مذکر حاضر اثبات فعل مضارع معروف صحیح ہے،
لام جارہ کے بعد جو ان مقدرہ. اچھا اس میں حضرت نے لام جارہ کیا ہے لیکن حقیقت میں یہ لام جارہ نہیں ہے کیونکہ جو لام جارہ ہے وہ اسم پر داخل ہوتا ہے, وہ فعل پر داخل نہیں ہوتا ہے. تو وہ لفظوں کے اعتبار سے چونکہ لام کی مناسبت ہے لام کئی کی لام جارہ کے ساتھ تو اس لیے اس کو لام جارہ کہہ دیا ہے, لیکن یہ حقیقت میں لام جارہ نہیں ہے بلکہ لام کئی ہے. اس کے بعد ان مقدر ہے, اس کے باعث نون نرابی ساکت ہو گیا. تو سیغے میں اشکال یہ پیدا ہوا کہ طالب علم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لام ہے یہ لام امر ہے, اور لام امر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے وہ جو امر کی گردانوں میں سے جو پہلی گردان ہے امر حاضر معروف کی گردان, اس کے شروع میں لام امر نہیں آتا ہے, اس کے علاوہ باقی 3 گردانوں کے اندر آتا ہے. تو طالب علم کو اشکال یہ ہوتا ہے کہ لام امر یہاں پہ کیسے آ گیا, امر حاضر معروف میں تو لام امر آتا ہی نہیں ہے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ دیکھیں یہ امر کا صیغہ ہے ہی نہیں ہے بلکہ صیغہ ہی فعل مضارع معلوم کا ہے, اور یہ جو لام ہے لام امر نہیں بلکہ لام کئی ہے.